بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ٹورانٹو میں قرآن کی اسٹڈی سرکل کے نام سے طارق حسین صاحب کی سربراہی میں کچھ دوست ہر ہفتے ہر منگل کو بیٹھتے ہیں اور قرآن اور اللہ اور اس کے دین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہاں یہ طے ہوا کہ جو اخلاقیات ہیں ہمارے دین کی، اس کے اوپر گفتگو کی جائے اور ہر ہفتے کوئی نیا موضوع مختلف لوگ آ کے اس کے اوپر بات کریں۔ جب میرا نمبر آیا تو میں نے ایک آرٹیکل تیار کیا، اس کا عنوان میں نے رکھا ہے آئینہ۔ وہ میں نے اپنی قرآن کی اسٹڈی سرکل میں پیش کیا، وہی میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آئینہ۔ آج میں آپ کی ملاقات آپ کے ایک دشمن سے کرا رہا ہوں، لیکن یہ دشمن میرا بڑا دوست ہے، شاید آپ کا بھی ہو، ویسے یہ ہے دشمن ہی۔ یہ ہر دم ہمارے ہمراہ خوابیدہ حالت میں سویا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی انگڑائیاں لیتا ہوا اٹھتا ہے اور کبھی یکلخت ہڑبڑاہٹ میں اٹھتا ہے اور اس کی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ جی ہاں، ان موصوف کا نام ہے غصہ، مسٹر اینگر۔ یہ جب تشریف لاتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا حملہ آپ کی عقل پر ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے، غصہ عقل کا دشمن ہے، حالانکہ یہ عقل کا ہی نہیں بلکہ پوری جان، مال، کاروبار اور خاندانوں کا دشمن ہے۔ غصہ دراصل دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو ہمیں ناپسندیدہ محسوس ہوتی ہے تو دل میں نفرت اور حقارت کی ایک لہر اٹھتی ہے، اور جب یہ لہر سونامی میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کو ہم غصے کا نام دے دیتے ہیں۔ غصہ آنا برا نہیں ہے، اس کا اظہار اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ یہ اظہار آنکھ کے ذریعے ہو سکتا ہے، زبان کے ذریعے ہوتا ہے، ہاتھ اور پیروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اپنی ذات کے حوالے سے غصہ آیا ہے تو اس کا پینا واجب ہے، یعنی اس کا اظہار نہ ہونے دیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے غصہ آیا ہے تو اس کا اظہار شرعی دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ٹھیک ہے۔ کیا غصہ حرام ہے؟ اکثر ہم یہ سنتے ہیں غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، غصہ حرام نہیں، یہ خیال غلط ہے۔ یہ ایک مقولہ ہے، جیسے یہ بچہ بہت شیطان ہے، اس کا حسن بڑا بلا کا سا ہے۔ یہ سب مبالغے کا صیغہ ہے، کسی ضابطے یا قانون کے حوالے سے نہیں ہے۔ استاد اپنے شاگرد پر فرض کر لیں یا ماں اپنے بچے کی اصلاح کے لیے غصہ کرے تو کیا آپ اسے حرام کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن کسی نفسانی خواہش اور دنیا کی غرض سے شیطان کے دباؤ میں اگر آپ اس کا اظہار کریں گے تو یقیناً یہ غلط ہے اور اس کو ہم حرام کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ غصہ آتا کیوں ہے؟ غصہ اپنی توقعات کے مسخ ہو جانے یا توقعات کے پورا نہ ہونے کے اوپر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے توقعات پر قابو پا لیا جائے تو غصہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ ہمیں دوسروں سے جتنی کم توقعات ہوں گی، اسی قدر ہمیں دوسروں سے شکایات بھی کم ہوں گی اور پھر نہ غصہ آئے گا اور نہ ہی کوئی جھگڑا ہوگا۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ دنیا سے جھگڑے اس لیے نہیں ختم ہوتے کہ یہ رویہ ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم جھگڑے کو جھگڑے کے ذریعے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی ناپسندیدہ بات کے اظہار کے لیے ضروری نہیں کہ تلخ و ترش الفاظ استعمال کیے جائیں، بلکہ بعض اوقات ہم اس کا اظہار بڑے مہذب انداز میں کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خاموشی سب سے بہتر ہے کہ جو سینکڑوں الفاظ کا نعم البدل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ لوگ بولنا آسان سمجھتے ہیں اور خاموش رہنا مشکل، حالانکہ خاموش رہنے میں تو زبان بھی نہیں ہلتی۔ کتنا آسان ہے یہ۔ اب جناب ہم بات کریں گے کچھ غصے کے سائیڈ ایفیکٹس۔ جی ہاں، یہ موصوف جب تشریف لاتے ہیں تو اکیلے نہیں آتے بلکہ بہت سی خرابیوں اور برائیوں کے ہمراہ آتے ہیں، جنہیں غصے کے سائیڈ ایفیکٹس کہا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ غصے میں کیے ہوئے فیصلے پچھتاوے اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ انسان
ان لمحات کو کوستا ہے جب اسے اپنے غصے پر وہ قابو نہیں پا سکا تھا، مغلوب ہو گیا تھا۔ زندگی بھر وہ پھر اس فیصلے کے اوپر پچھتاتا ہے۔ ہماری جیلیں آج ایسے قیدیوں کی اکثریت سے بھری ہوئی ہیں کہ جنہوں نے غصے کی حالت میں کوئی کام کیا اور اب وہ لمبی لمبی سزائیں اور قید میں جیلوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری مساجد، مدرسے اور دارالعلوم کے دارالافتاء، جہاں مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر لوگ جو اکثر آتے ہیں یہ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نے غصے کی حالت میں 3 طلاقیں دے دی تھی، اب میں کیا کروں؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مسلک چھوڑ کر اس مسلک میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جہاں 3 طلاقوں کو 1 مان کر رجوع کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ طبی اعتبار سے آئیے بات کرتے ہیں۔ بات پر غصہ کرنے والے لوگ نہ صرف طبی اعتبار سے اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی انہیں پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ لوگ انہیں دوست بنانے سے گریز کرتے ہیں اور ان کے تعلقات کا دائرہ انتہائی محدود ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر، ڈپریشن، انزائٹی، ندامت، پشیمانی، خجالت، پریشانی، خاندانوں کے درمیان کشیدگی اسی غصے کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ کسی دانشور نے کہا ہے، غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ غصہ اور احکام قرآنی کی۔ سورہ آل عمران کی آیت 133 اور 134 ہے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جو آسودگی اور تنگی میں اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 133-134 تھی، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 37۔ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ آئیے اب غصے کو ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ایک اور روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی دفعہ سوال دہرایا، آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ یہ ترمذی سے ہے روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر ہوتا ہے، خدا اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ ایک اور روایت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس غصے کا علاج کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد سے میں نے روایت لی ہے، غصہ شیطان سے پیدا ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ ایک اور روایت حضرت عطیہ بن عروہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو خیر، ورنہ وہ لیٹ جائے۔ یہ سنن ابی داؤد سے روایت لی گئی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو افراد کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہوئی اور ان میں بدمزگی کی وجہ سے غصہ بہت زیادہ ان دونوں کے درمیان پیدا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا کلمہ ہے جس سے اللہ کے حکم سے غصہ جاتا رہتا ہے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا جب کسی کو غصہ آتا ہے کہ غصہ تھوک دو۔ اکثر غصے پر قابو پانے کا یہ مشورہ ایسے شخص کو ضرور دیا جاتا ہے جب وہ غصے کا اظہار کر رہا ہو۔ اگر اس کی عقل ابھی اس سے رخصت نہیں ہوئی تو اسے اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے، لیکن ٹھہریے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی اس کی جگہ ہوتے تو آپ کا رد عمل بھی اس سے کچھ مختلف نہ ہوتا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندے کو غصے کے نتائج کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کا جائزہ لے کر اس غصے کو تھوک دینا چاہیے۔ اور جناب اب گوگل سرچ انجن سے سرقہ بالجبر یعنی آسان لفظوں میں چرائے ہوئے چند اقوال زرین جو میں نے اپنی دانشوری کا رعب جھاڑنے کے لیے چنے ہیں۔ پہلا، جو شخص تمہارے غصے کو برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ دوسرا قول، غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ نمبر 3، غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ چوتھا، جو شخص تم پر غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ 5، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو۔ نمبر 7، ایماندار کا غصہ بھی جلد ہوا کرتا ہے اور وہ راضی بھی جلد ہوا کرتا ہے۔ نمبر 8، 2 گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا اور ایک صبر کا۔ نمبر 9، اگر کوئی تجھے سب سے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو تو سمجھ لے کہ تو واقعی سب سے برا ہے۔ ایک اور قول، یہ آخری ہے، انسان کا غصہ بھی عجیب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ خواتین و حضرات، میرا یہ مضمون ایک آئینہ ہے جس میں جھانکنے کے بعد مجھے اپنے خد و خال بہت بھدے، ٹیڑے ترچھے اور بدصورت نظر آ رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں، اور آپ بھی اس آئینے میں اپنی جھلک دیکھیں، ضرور دیکھیں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خدا حافظ۔